حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ در یکتا ہے کہ صدف کائنات کے اندر وہ نگینہ صرف ایک ہی ہے۔ لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، نبی ہونے کے دعوے کیے، مہدی ہونے کے دعوے کیے، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے، تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی بات کرے۔ اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ دنیا پر حسین ایک ہی ہے، اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ آپ کو سب پتہ تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مقام بیضا پہ حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آپ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے، کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا، تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں۔ یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں۔ جب 72 افراد 22,000 کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے، اور مجھے پتہ ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو سنی حضرت امام علی مقام کا وہ جملہ جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے اس وقت مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو، قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں نمونہ بننا چاہتا ہوں، اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و کثرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے، ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی، اور وہ جبر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب برطانوی سامراج کے خلاف بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تو قائد اعظم کے پرچم میں اور ان کی صدائے دل نواز کی لے میں مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نغمے تو ان کے لبوں پر تھے ہی، لیکن مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا، جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے، تو یہ کہیں کی دانش مندی نہیں ہے، یہ پتھر سے ٹکر مارنے والی بات ہے اور یہ دیوار سے سر پھوڑنے والی کہانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکارنے کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نوا بن جاؤ۔ میں اس کے باوجود کہ طاقت نہیں رکھتا اور اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا منطقی لحاظ سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں دانش مندی نہیں، لیکن کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ برسر میدان آتے رہیں گے سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ وہ قافلے حریت کے جہاں بھی میدان عمل میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی پرچم ہوگا۔ آج دنیا کے اوپر جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ میدان عمل میں ہیں، گلی گلی کربلا پپا ہے، اور جہاں بھی قافلے میدان عمل میں نکلے ہیں، وہ کابل میں ہو یا کندھار میں،
وہ قلعہ جنگی میں ہو دشت لیلہ میں، وہ تورا بورا میں ہو یا موصل میں، بغداد میں ہو یا القدس میں، کشمیر میں ہو یا آذربائیجان میں، وہ غزہ کی پٹی میں ہو یا کسی اور مقام پر، حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں ہیں سب حرارت خون حسین سے لے رہے ہیں، سب وہاں سے توانائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے اور عشق غیور کے چہرے پہ جو بانک پن ہے، عشق غیور کے چہرے پہ جو اجالا ہے اور یہ جو سرخی پھیلی ہوئی ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، سرخ رو عشق غیور از خون او، حضرت امام حمام کے خون سے عشق غیور کے چہرے پہ بانک پن ہے۔ شوخی ای مصرع از مضمون او، اس مصرے کی جو شوخی ہے اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی حضرت امام حمام کے خون کی وجہ سے ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا، قیامت تک شہادتوں کے پھول لہلہاتے رہیں گے اور اس قبیلے کے لوگ راہ خدا کے اندر اپنی جان پیش کرتے رہیں گے۔ علی اصغر کی سنت بھی جاری رہے گی۔ غزہ کی پٹی میں اس وقت جو دکھ پھیلا ہوا ہے آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ابھی پرسوں کی کہانی ہے، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ 72 بچوں کو جو ہے وہ بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ تو 72 بچے ان 72 کی جان نثاری کی کہانی کو دہرا رہے ہیں اور آج ہر جگہ وہ کہانی دوبارہ رقم کی جا رہی ہے۔ حسین ابن علی نے جس چیز کی تلا ڈالی تھی، جس کی بنیاد ڈالی تھی اور جس راستے کے مسافر ہوئے تھے، وہ سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا تاں کہ حضرت امام مہدی جلوہ فراز ہوں گے اور آپ جلوہ فراز ہو کر کے پھر جبر کے خلاف آخری مارکہ لڑیں گے اور ظلم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند اور سرفراز ہو جائے گا۔ تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبل کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لائے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا۔ وہ ابن راشد لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے، تو آپ جب دوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا، تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراک دیکھا اور وہ بھانک پن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے میں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بھتیجا قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 78 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 78 لاشیں
लाइनों में लगे हुए हैं, बेगोरो कफन लाशें पड़े हुए हैं, और उधर खैमे के अंदर पर्दा डालो कि पर्दे का भी लिहाज है। लेकिन फिर जब घोड़े की जीन को कस के मैदान करबला में नबी का नवासा निकला, जब 3 दिन का प्यासा करबला के रेगजार के अंदर, मैदान करबला के अंदर जुल्फकार तलवार लहराता हुआ आया, शबीह रसूल, रसूल करीम की तस्वीर जब मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन तलवार को लहराते हुए आए तो आवाज आ रही थी, ये कौन ज़ी वकार है, ये कौन शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस अंदाज के साथ जबर के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़े होकर के दुनिया के सामने अपना उसवा रकम किया, और घोड़े की जीन से जब फर्श जमीन की तरफ आए। जमाना जानता है कि जब आपका सर सजदे में था कि उस वक्त सनान बिन अनस ने आपके सर को काटा, या खौली बिन यजीद ने काटा, या शिमर ने काटा, इख्तलाफात है रिवायात के अंदर। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त सर जो था वो सजदे में था, और सजदे की हालत के अंदर दस्ते कातिल ने सरे हुसैन को तने हुसैन से अलग किया। ये दुनिया के सामने हजरत इमाम ने अपना उसवा रखा कि यही तो पैगाम मैं देने आया हूँ, यही तो जो है वो तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम करनी थी कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौखट पे झुकेगा, यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता है। तो हजरत इमाम हम्माम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेगजार में जब 72-73 लाशें खैमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म कलेजे पे थे, रावी कहता है कि जब आपकी कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, 34 घाव तलवारों के थे, इतने जख्म जिस्म के अंदर और जिस्म चूर है जख्मों से। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा रसन बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा, मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रज़ा पे राजी है, मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज शेआले नबी तुम पर सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्द गुरूब से जर्द हो रहा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ूं। आओ हम सलाम करते हैं। ये सूरज सामने चमक रहा है, मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा है सूरज, दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी, और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है, हुसैन कहाँ छोड़ाया है। आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया। आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, तुम शोर डाल रहे हो, जिनके लिए मस्जिदों में कालीन बिछे हुए हैं, गर्म पानी दस्तयाब है और उनके लिए मस्जिदों में आसाइशें मौजूद हैं, और फिर भी वो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। जरा देखो हुसैन इब्ने अली को सजदे में सर रख के, पेशानी रब के हुजूर रख के हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं मालिक मैं सर कटा के भी तेरे हुजूर हाजिर हूँ और तुझ पे राजी हूँ, तू भी बता कि तू भी हुसैन पे राजी है या नहीं है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज शेआले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला चमन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको ना चाहिए। आज हम नाज करते हैं हुसैन इब्ने अली पे,
ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ تو اقبال کہتا ہے سلخرو عشق غیور از خون او، شوقی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔